شہر سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں سبزے اور خاموشی کے بیچ ایک چھوٹی سی خانقاہ تھی۔ یہاں علم کا دریا بہتا تھا اور حکمت کی روشنی پھیلتی تھی۔ یہاں کے بزرگ جو اپنے درویشی اور بصیرت کے لیے مشہور تھے، بظاہر سادہ مگر حقیقت میں نکتہ شناس تھے۔ ان کا نام شیخ فضیل تھا۔ ان کے پاس بہت سے طالب علم آتے تھے، علم حاصل کرتے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ جاتے۔ انہیں طالب علموں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث ذہین، محنتی اور خالص نیت کا مالک تھا۔ اس نے کئی سال یہاں دینی علوم کی گہرائی میں غوطہ لگایا، کتابیں پڑھی اور عبادت کا طریقہ سیکھا۔ اب وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا تاکہ حاصل کردہ علم کی روشنی لوگوں تک پہنچا سکے۔ رخصتی کا دن آیا۔ حارث نے اپنے بزرگ استاد شیخ فضیل کے قدموں کو چھوا اور اجازت چاہی۔ شیخ فضیل نے اپنے سینے سے لگایا اور کچھ دیر اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر شیخ فضیل نے اسے قریب بٹھایا۔ خانقاہ کے صحن میں سورج کے آخری شعاعیں پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں درختوں کی خوشبو رچ رہی تھی۔ شیخ فضیل مسکرائے اور فرمایا، میاں حارث، تم نے کتابیں بند کر دی ہے مگر زندگی کی کتاب اب کھلنی ہے۔ جانے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دیتے جاؤ۔ حارث نے عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، حضور آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ پھر جو دریافت کرنا چاہے یہ حقیر شاگرد بتانے کے لیے حاضر ہے۔ بزرگ نے اپنی گہری پرنور آنکھوں سے حارث کی طرف دیکھا اور پہلا سوال داغا، اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ حارث کو یہ سوال عجیب لگا مگر وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک علامتی سوال ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر انسان کے دل میں اور ہر راہ میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیخ فضیل نے سر ہلایا اور اگلا وار کیا جو حارث کی روح کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ اچھا حارث، تم اتنے نیک ارادے کے ساتھ اپنے وطن جا رہے ہو، فرض کرو تم نے خلوص نیت سے خدا تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے، تم نے نماز میں دل لگانا چاہا اور شیطان نے تمہیں اپنی تدبیر سے ورغلا دیا، بھٹکا دیا، تو تم کیا کرو گے؟ حارث کے چہرے پر فوری عزم اور بہادری کا تاثر آیا۔ اس نے فخر سے کہا، میں کیا کروں گا؟ میں تو شیطان کا سخت مقابلہ کروں گا، میں پوری قوت سے اس کے وسوسوں کو جھٹکوں گا اور خدا کی طرف لوٹوں گا۔ بزرگ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ بہت خوب، فرض کرو تم نے مقابلہ کیا اور تم کامیاب رہے، شیطان وہاں سے بھاگ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حاصل کے لیے مزید جدوجہد کی، نفلی عبادتوں میں مشغول ہوئے اور پھر اچانک تمہیں شیطان نے روک لیا تو تمہیں کس کی گناہ کی طرف راغب کر دیا، تو کیا کرو گے؟ حارث کا عزم برقرار رہا۔ اس نے کہا، حضور میرا ایمان ہے کہ حق کی طاقت باطل سے بڑی ہے، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں پھر بھی مقابلہ کروں گا، توبہ کروں گا اور شیطان کو دوبارہ بھگا دوں گا۔ بزرگ کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ انہوں نے حارث کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے میاں، اچھا مان لیا تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا، لیکن اگر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 10 بار وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا، تمہاری عبادت کا خلوص چھین لیا، تو تم کیا کرو گے؟ کیا ہر دفعہ مقابلے کی طاقت باقی رہے گی؟ حارث کچھ حیران سا ہو گیا مگر اپنے منطق پر اڑا رہا۔ وہ بول، میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ میں پھر سے طاقت اکٹھی کروں، اپنے نفس کو قابو کروں، مقابلہ کرتا رہوں، یہی تو جہاد بالنفس ہے۔ شیخ فضیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے ایک ایسا سوال کیا جس نے حارث کی تمام منطق کو توڑ ڈالا۔ میرے بچے، اگر ساری عمر تمہاری صرف شیطان سے مقابلہ ہی کرتے ہوئے گزر گئی اور تمہاری طاقت اسی جنگ میں ضائع ہوتی رہی تو تم بتاؤ تم خدا یعنی مقصد تک کب پہنچو گے؟ کیا تم نے علم اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہمیشہ راہ میں کھڑے دشمن سے لڑتے رہو؟ حارث لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور نئے فہم کے تلاش میں جھک گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ہتھیاروں کو دیکھتا رہا مگر تناگاہ کو بھول گیا۔ شیخ فضیل نے حارث کو خاموشی دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی تاکہ اس کا دل مزید نرم ہو اور وہ حکمت کو قبول کرے۔
انہوں نے ایک اور مثال دی، اچھا یہ بتاؤ، اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ، وہ تمہارا بہت عزیز ہو اور اس دوست میں اپنے دروازے کی حفاظت کے لیے ایک کتا بطور پہرہ دار رکھا ہوا ہو، تم شوق سے اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ پہرہ دار کتا بھونکتا ہوا آئے اور تمہاری ایڑی پکڑ لے، تمہارا کپڑا کھینچے، تو تم کیا کرو گے؟ حارث کا دماغ ایک بار پھر منطق پر لوٹا۔ اس نے فوراً کہا، میں کیا کروں گا؟ میں تو اس کتے کو ماروں گا، ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے بھگاؤں گا۔ شیخ نے وہی انداز اپنایا جو شیطان کی مثال میں اپنایا تھا۔ فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا۔ اگر تم نے جیسے ہی اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا، وہ پھر آ گیا اور اس نے تمہیں آ پکڑا، تو تم کیا کرو گے؟ حارث نے قدرے جھنجھلاہٹ سے کہا، میں پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا، اور اگر تیسری چوتھی بار بھی وہ تم پر حملہ آور ہو گیا اور تم کتے کو مارنے اور بھگانے میں اپنی تمام ہمت صرف کرتے رہے یہاں تک کہ تم تھک گئے اور کتا کسی طرح باز نہ آیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ایک خزیل کی آواز میں اب ایک خاص نرمی اور حکمت تھی۔ حارث نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر اب روشنی نظر آنے لگی۔ اس نے تمام صورتحال کو ایک نئے زاویے سے سمجھا اور لاجواب ہونے کے بجائے ایک حتمی حل نکالا۔ حضور، اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا اور میرا سارا زور اس کو بھگانے میں ضائع ہونے لگا تو میں اپنے دوست کو زور سے آواز دوں گا، میں کہوں گا، میرے دوست ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے تمہارے پاس آنے نہیں دیتا، تو اسے سنبھال لو اور مجھے اپنے پاس آنے دو۔ یہ سن کر شیخ خزیل کے چہرے پر کامیابی اور اطمینان کی وہ مسکراہٹ آئی جو تمام شاگردوں کی تربیت کی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے حارث کی محبت سے قریب سے دیکھا اور فرمایا، بس میرے بچے، یہی گر، یہی نسخہ، یہی علاج تمہیں شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا ہے۔ شیخ فضیل کی آواز اب گرجدار اور پرعزم تھی، شیطان خدا کا پہرے دار کتا نہیں، مگر وہ اس کے اذن سے ہی انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جب تم اس ازلی دشمن کے تدابیر، اس کے وسوسوں اور اس کے حملوں سے اپنے زور پر بچ نہ سکو، جب تمہاری ساری نیکیاں اور ہمت مقابلہ کرنے میں ضائع ہونے لگے، تو تم سیدھا اس مالک خدا کو آواز دو، اس سے یہی کہنا کہ اے میرے اللہ، یہ دشمن مجھے تیری طرف بڑھنے نہیں دیتا، میری کوشش ناکافی ہے، میں اپنے زور پر نہیں بچ سکتا، تو اپنا ہاتھ ڈال اور اپنے دشمن کو روک لے اور مجھے اپنے قرب میں پناہ دے۔ شیخ فضیل نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور حارث کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تم اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ میرے عزیز، جس کے قبضے قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں، شیطان، نفس، دنیا، یہ سب اس کے محکوم ہے۔ انہوں نے حارث کے آنکھوں میں دیکھا، اگر تم نے توکل و انکساری کے ساتھ اس مالک سے دوستی لگا لی، اگر تم نے اس کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لیا، تو تمہیں ان تمام چھوٹے چھوٹے خطرات کا کوئی ڈر نہ رہے گا اور تم ہر تباہی اور مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ یہ علاج ہے جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مشکل میں اپنی طاقت میں ہی اپنے رب کی پناہ ڈھونڈو۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر اب ایک نور و سکون تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ساری عمر شیطان سے لڑنے کے بجائے اصل نجات کا راستہ خدا سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے، اور یہ تعلق صرف عاجزی اور دعا سے ہی قائم ہوتا ہے۔ وہ اٹھا، جھکا اور ہمیشہ کے لیے یہ گر اپنے دل میں بٹھا لیا کہ اپنے دوست کے کتے سے لڑنے کے بجائے دوست کو پکارا جاتا ہے۔ اس کو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔